یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونے چاندی یہ گرمائے جائیں گے، پگھلائے جائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبَهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہم سے مانگتا ہے اور دلی طور پر ہم آبادہ نہیں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پیشانی ہی شکن آلود ہوتے ہیں، یہی سکن کی تو اللہ نے کہا سب سے پہلے اسی کو ڈالا ہے۔ آدمی نظر انداز کر کے چینج نہیں ہے، گزر جاتا، پہلو بدل لیتا ہے تو اللہ نے کہا یہ پہلو اس کا ڈالا ہے۔ پھر پیٹ پھینک کر چلا جاتا ہے، اس کے پیٹھ کو ڈالا ہے۔ لیکن تینوں چیزوں کو جیسے جیسے انسان کی حالت ہوتی ہے خرچ نہ کرنے پر، نہ دینے پر، ویسے ویسے حالت اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور پھر طنز کے طور پر کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جو تم سینس کے رکھتے تھے، فذوقوا، لو چکھو، لو چکھو ما کنتم تکنزون، جو تم اکٹھا کرتے تھے۔ وہاں یہاں یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہر استطاعت ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے، خصوص صورت میں جب کوئی آدمی ہم سے آپ سے مانگ بیٹھے، چاہے تھوڑا ہی دے لیکن دے دینا چاہیے۔ ہاں اللہ کہ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو کہ آدمی اس پیسوں کا غلط استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دھندا بنا رکھتا ہے، مکر کرتا ہے، تو آپ وہاں بچ سکتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اجنبی چہرہ ہے، تو میرا اپنا نظریہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو محتاج ہو۔ اور یہاں یہ بھی ہے، ایک دن میں نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آزما رہا ہو، کسی کو بھیج دیا، جیسے ایک لمبی روایت ہے نہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، جیسے بخاری کی مسلم کی روایت ہے، ایک گنجا آدمی تھا، ایک برس کی بیماری والا تھا، کوڑ تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اللہ نے فرشتہ بھیج کر کے ان کو آزمایا۔ پہلے گیا، پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ میں تو بیماری مبتلا ہوں، اس سے لوگ ٹھیک محسوس کرتے ہیں، وہ دعا ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی بیماری، پھر اس کو بکری دے دیتا ہے، دوسرے کو دیے سے ٹھیک کر دیتا ہے، اسے گائے دے دیتا ہے، تیسرے کو اونٹ دے، لمبی روایت، پھر چلا جاتا، برسوں کے بعد آتا ہے جب یہ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، اسی مطلب میلے کچلے حالت میں، فقیری مطالعی کی حالت میں کہتا ہے کہ ایک سواری کی ضرورت ہے، کہتا ہے یار ہم اتنے پریشان ہیں، کہتا ہم کو معلوم ہے کہ آپ بہت پہلے محتاج کریں، ہم پشت سے چودھری اور مالدار ہوں، یہ قابل کام، یہ لفظ ہے اس میں بخاری میں، کہ کہتا ہے کہ میں تو پشت سے مالدار تھا۔ کہتا ٹھیک ہے، تم پہلے سے تھے تو اللہ جیسے پہلے تم کو رکھا تھا ویسے، اور 2 لوگ اس میں ناکام ہو جاتے، تیسرے کے پاس جاتا ہے تو بہت خوشی سے کہتا ہے جو چاہو لے، تم جو لوگے مجھے اچھا لگے گا بنسبت اس کے جو تم مجھے چھوڑ دو۔ میں بھی کبھی بہت غریب تھا، تو کسی اللہ کے بندے کی دعا کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ تو آزمائش تھی، ہمارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ حدیث کہیں نہ کہیں ذہن میں بات آتی ہے کہ اجنبی چہرہ ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہو، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، ہم اس کی پوری ضرورت نہ پوری کر سکیں، کچھ دے دیں، کم سے کم یہ نہ ہو کہ سائل کو اپنے خالی ہاتھ واپس کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ تو خرچ کرنے کی بات ہے، اور جہاں زکوٰۃ کی بات ہے وہاں تو واجب